والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورہ مبارکہ توبہ کی اس آیت کے حوالے سے خود سورہ توبہ کا کافی تذکرہ گزشتہ 2 دن کی مجالس میں ہو چکا اور خلاصہ یہ ہے کہ اتنی اہم آیت، قرآن کی ہر آیت اہم، لیکن رسالت کے حوالے سے اتنی اہم آیت اور اسے قرآن کا حصہ ہی نہیں مانا جا رہا. اللہ کے رسول کی 3 خاصیتیں اس آیت میں بیان کی گئی، 3 لقب، 3 صفات، 3 کیریکٹرسٹک: عزیز، حریص، رحیم. ترجمہ یہ ہے کہ قد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول تمہاری جانب آیا. عزیز، وہ عزیز ہے. اردو والا عزیز نہیں، کل جو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا پڑا. غمگین، پریشان، اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں، ما عنتم، یور سفرنگز، جو تمہاری مصیبتیں، جو تمہارے پرابلمز ہیں، یہ اس کو ہر وقت غمگین کیے رہتے ہیں. حریص علیکم، وہ تمہارے بارے میں حریص ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو اتنی واضح آیت، یہ آیت یہ حصہ اتنا واضح کہ صاحبان ایمان کے لیے وہ رؤوف و رحیم ہے. تو اب پہلی خصوصیت، وہ غمگین ہے تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے. کل رات کو اس پہ بات کی گئی اور چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں تو کسی ایک چیز کو میں بہت زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اب کیا آگے سے زیادہ عشرہ تو ہو چکا. تو عزیز، وہ غمگین ہے تمہارے پرابلم، تمہاری سفرنگ، تمہاری مصیبتوں کو دیکھ. پیغمبر کو ہم سے محبت ہے. آدمی اسی کی سفرنگ پہ غمگین ہوتا ہے کہ جس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جس سے کوئی محبت ہوتی ہے. اگرچہ آج کی رات خاص رسول خدا کے ذکر کی رات ہے، لیکن یہ 3 دن سے ہمارا ایک اسٹائل بن گیا کہ پیغمبر کے حالات بیان کرتے کرتے پھر آخری امام کے حالات بھی ذرا سا میچنگ کے ساتھ. آخری رسول، آخری امام. اکارڈنگ ٹو اسلام، ورلڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ انتظار کیا گیا رسول خدا، کیونکہ تمام انبیاء جتنے نبی سے پہلے گزرے ہیں 124,000 1,24,000 سب پیغمبر کے بارے میں خبر دیتے آ رہے. اتنا انتظار پیغمبر کا تھا، اور پھر جو انتظار ہو رہا ہے سب سے زیادہ وہ آخری امام کا. اور دونوں کو اس حدیث کے ذریعے سے ملا دیا گیا کہ آخری امام صاحب دعوت نبوی، نبی کی طرف سے دعوت دینے والا ہوگا. تو آخری رسول کا انتظار ہر نبی کی امت کر رہی، آخری امام کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں. دونوں کے حالات میں میچنگ.
تو اب یہی جو جملہ میں نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، اگر کہ قرآن نے یہ رسول کے لیے کہا کہ وہ غمگین ہوتا تمہارے سفرنگ اور مصیبتوں کو دیکھ کر، روایت میں یہی جملہ زمانے کے امام کے لیے آیا کہ جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی آفت آتی، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا عزیز ترین دوست کیا پریشان ہوگا جتنے پریشان زمانے کے امام ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے۔ یہ حدیث کا اگلا جملہ صاحبان ایمان کو ذرا سا اچھا نہیں لگتا، لیکن حدیث کا جملہ تو ہے کہ زمانے کا امام اس وجہ سے بھی غمگین ہوتا جب اپنے ماننے والوں کے لوز کیریکٹر کو دیکھتا ہے، ان کے گناہوں کو دیکھتا۔ یہاں تک روایت ہے کہ جب زمانے کا امام یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں نے کل کا دن گناہوں میں گزارا تو اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے بعد اس کی مزید تفصیل امام زمانہ کے ٹاپک میں تو ہو سکتی ہے، رسول خدا کے ٹاپک میں زمانے کے امام کا اس سے زیادہ تذکرہ کم از کم آج ممکن نہیں۔ عزیز یعنی غمگین، یعنی پریشان، یعنی ڈسٹریس، یعنی گریویس۔ اس کے بعد دوسری خاصیت جو آج کی مجلس کا موضوع بننے والی، دوسری اور تیسری دونوں آج مکمل کر دینا، حریص علیکم، وہ حریص ہے۔ اب پتہ نہیں یہ حریص کا لفظ صاحبان ایمان کے لیے یہاں بیٹھ کے سمجھنا آسان ہو کہ آسان نہ ہو۔ کچھ لوگوں کی اردو یہاں پہ اتنی اچھی ہے کہ اتنی اچھی اردو انڈیا اور پاکستان میں بھی وہ نہیں بولتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی، اور کچھ لوگوں کی اردو اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس لفظ کو، عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن ایک خاص اینگل سے سمجھا رہا ہوں۔ البتہ انگریزی ترجمہ قرآن میں دو لفظ استعمال میں، ایک اینشیس، ایک ایگر، ایک کیئر کرنے والا، حریص علیہ۔ اب چھوڑیے اس وقت انگریزی کو، اردو تو پہلے تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ شہید آیت اللہ العظمیٰ آغائے باقر صدر خاندان عراق کا ایک بہت مشہور خاندان ہے، اور مراجع کے ان چند خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے کہ جو بنیادی طور پہ عرب ہے۔ زیادہ تر مراجع ہمارے پاس عجمی نظر آتے ہیں ایران وغیرہ کے، لیکن چند خاندان جیسے آقا محسن حکیم کا خاندان، شہید صدر جو اپنی بہن سیدہ آمنہ بنت الہدا کے ساتھ شہید کیے گئے تھے صدام کی حکومت کے بالکل ابتدائی زمانے، وہ شہید باقر صدر جن کے بہت تفصیلی حالات Then I was guided میں آغا تیجانی نے لکھے کہ آغا تیجانی کے کنورژن میں کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے شیعہ مذہب قبول کرتے ہیں، آغا شہید باقر صدر کا کتنا اہم رول تھا۔ ایک میگنیٹ کی طرح سے یوتھ کو اور نوجوانوں کو پل کیا کرتے تھے، لیکن آج کے حالات رسول خدا کے حالات ہیں، شہید صدر کے نہیں۔ یہ تو صرف اس لیے سمجھانا پڑا، یہ جو واقعہ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آئے۔ ایک جینیس انسان سے، ہمارے یہاں اجتہاد کی نارمل تعلیم تقریباً 25 سال سے 30 سال سمجھ لیں کہ 30 سال کی تعلیم کے بعد، بلکہ 40 سال کے بعد، ایج نہیں، اجتہاد کا کورس تقریباً 30 سے 40 سال میں مکمل ہوگا، اور پھر اس میں ایج ملا لیجیے کہ 10 سال میں شروع کیا یا 8 سال میں۔ شہید باقر صدر 17 یا 18 سال کے تھے جب منصب اجتہاد پر فائز ہو چکے تھے، اور بہت ہی اٹریکٹیو پرسنالٹی تھی۔ ان کو ایک کمپلین تھی، اور یہ کمپلین خاص انڈیا اور پاکستان والوں سے تھی، اور اگر ان کے زمانے میں شاید انگلش اتنی رائج ہوتی، لیکن انگلش والوں سے یہ والی کمپلین نہیں ہو سکتی۔ وہ کمپلین کیا تھی؟ وہ کمپلین یہ تھی کہ چونکہ ہماری زبان اردو وہ
जनरेशन तो हमारी मजलिस में आती ही नहीं कि जो उर्दू नहीं समझते। इसलिए मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूं कि उर्दू में बहुत सारे अल्फाज अरबी ही से आए, मगर लफ्ज जब एक जबान से दूसरी जबान में जाता तो लफ्ज वही रहता है, थोड़े बहुत उसके मीनिंग बदल जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा बदलते। शहीद सदर बार बार ये कंप्लेंट की कि ये इंडिया और पाकिस्तान पर कुरान पढ़ें कि हदीस पढ़ें कि शरीयत का मसला पढ़ें, लफ्ज अरबी का होता, अपने जहन में उसका वो मफहूम या मीनिंग या इंटरप्रिटेशन लाते जो उर्दू में राइज। बल्कि एक बार तो इतना नाराज से हुए, एक आदमी ने किताब लिख दी एक ऐसे मौजू पर जो मराजी और मुस्तहिदीन के पास तकरीबन तयशुदा है कि वो जायज काम, और उसने किताब लिख दी पाकिस्तान के एक ऑथर ने कि ये काम हराम। और दलीलें, किताब लिखने का मतलब यह है कि दलीलें जमा की, चुनांचे कुरान की आयतें और अहादीस। और शहीद सदर बहरहाल एक मर्जे और आलिम थे। मर्जे और आलिम उसे कहते कि उसे रोटी की भूख नहीं लगती, पानी की प्यास नहीं लगती है, हर वक्त वो किताब और इल्म में डूबा रहता। बहुत तजस्सुस हुआ कि ऐसे मौजू पर कि जब 95% मराजे का एक नजरिया है, इसने एक नया नजरिया पेश किया, जरा इसके आर्गुमेंट तो देखो। ये हमारे यहाँ इज्तिहाद की बुनियाद ये है कि किसी की बात भी इस तरह कबूल ना करो, आर्गुमेंट हर एक के देखो, चाहे तुम्हारा उस्ताद ही क्यों ना हो, उससे भी आप कहेंगे कि दलील क्या है इस बात की। इज्तिहाद का दर्स होता ही ऐसा है, कहीं से कहीं निकला जा रहा हूं। तो शहीद सदर ने खास तौर पे अपने पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट से कहा कि किताब मुझे चाहिए है, कहीं से मंगवा के दो। किताब आ भी गई। ये बात है 70s की, और किताब है उर्दू में। तो जो उर्दू जानने वाले शागिर्द थे उनसे कहा कि रात को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आओ और ये किताब का ट्रांसलेशन मेरे सामने पढ़ो। अब किताब शुरू हुई, रात को आई ये स्टूडेंट, 3-4 बहुत इसमें मशहूर नाम भी हैं जिनको आप जानते भी हैं, लेकिन वक्त नहीं है और असल उन नामों से हमारे आज के मौजू का कोई ताल्लुक नहीं। चुनांचे किताब शुरू हुई। अब उन साहब की दलील है कि ये काम हराम है, दलील नंबर 1 कुरान की ये आयत, ये काम हराम है, दलील नंबर 2 कुरान की वो आयत, ये अमल हराम है, दलील नंबर 3 काफी की ये हदीस, ये अमल हराम है, दलील नंबर 4 शेख तूसी ने किताब तहजीब में यह हदीस लिखी। शहीद सदर मर्जे भी हैं, और उस वक्त हिज़्बुल दावा जो सद्दाम के खिलाफ रेजिस्ट कर रही थी, उस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और पूरा एक इनकलाब ला रहे हैं। तो इतना टाइम तो नहीं है, उन्होंने 4-5 दलीलें देखी, और उमूमन दलील देने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग दलीलें शुरू में देता। घबरा गए, कहा ये इस आदमी ने दलीलें दी, आपकी आयत से यह नतीजा निकाला, इस रिवायत से यह नतीजा निकाला कि बंद करो किताब, इतना वक्त हमारे पास नहीं। और एक मैसेज जिससे दे देना कि कुरान और हदीस अरबी में नाजिल हुए हैं, उर्दू या पंजाबी में नहीं। तो वो जो कुरान का लफ्ज है, हदीस का लफ्ज, उसका तर्जमा या उसका मफहूम वो अरबी वाला लेना पड़ेगा। आए कुरान की लिखी मफहूम वो ले लिया कि जो उर्दू में राइज है। तो ये मसला खाली शहीद सदर की कंप्लेन नहीं है, ये तो असल में अल्लाह की कंप्लेन है, ये तो असल में मासूमीन की कंप्लेन है कि अल्फाज अगर दोनों जबानों में मुश्तरक हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जबान का लफ्ज जो उसके मीनिंग है समझे यही कुरान में आया होगा। जिसकी एक मिसाल मैं इसलिए दे दूं कि ये मिसाल आज के सबसे बड़े फितने की, आज का जो सबसे बड़ा फितना है, ये मिसाल उस फितने के लिए एक बहुत अहम मैसेज। अब ये अलग बात है कि लफ्ज फितना भी उन लफ्जों में लफ्ज है। उर्दू में तो फितना कहते हैं कोई फसाद, कोई हंगामा, कोई झगड़ा। अरबी में फितना इसको कोई थोड़ी कहती। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद फितना है। उर्दू वाला फितना नहीं है, वरना सारी औलाद के गले घूट दीजिए और सारा माल उठा के दरिया में फेंक के आ जाए। वो फितना, अरबी वाला फितना कुछ और है, उर्दू वाला फितना कुछ और है।
خیر اب اسی پر بات کروں گا تو آج کی مجلس کہاں جائے گی. تو فتنہ بھی ان لفظوں میں سے ایک ہے جس کے عربی میننگ کچھ اور ہے، اردو میننگ کچھ اور ہے. ہم امام زمانہ کی زیارت میں پڑھتے ہیں امان علامات من فتن زمان یا من فتنۃ الزمان، تو اس کا مطلب وہ اردو والے فتنے نہیں ہیں. کن قبل لبو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کی پہلی حدیث، جب فتنے کا زمانہ آ جائے تو اونٹ کے بچے کی طرح بن جائے. مولا کا ایک جملہ ہے، اس کو سمجھا نہیں رہا ہوں، وقت نہیں. شاید آگے چل کے یہ بات آئے گی کیونکہ آج اور آنے والے کل یہ دو راتیں دو معصومین کے حوالے سے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کو ذرا سا بدلیں گے تو شاید بات کیا جائے اونٹ کے بچے کی طرح بنا فتنہ. لیکن کیا اردو والا فتنہ نہیں کہ جہاں جھگڑا ہو، ہنگامہ ہو، باکسنگ ہو، تھپڑ مارے جائیں، گالیاں دی جائے، چہرے پہ تھوکا جائے. یہ عربی میں فتنے کے معنی ہی نہیں. خیر تو اب یہ کیا جملہ میں کہہ رہا تھا کہ آج کا جو سب سے بڑا فتنہ، قرآن نے کہا تمہارا مال تمہارا فتنہ، قرآن نے کہا تمہاری اولاد تمہارا فتنہ. آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے واٹس ایپ، آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے فیس بک، آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس. یہی تو آج سب سے بڑا فتنہ ان معنوں میں بھی ہے کہ جتنا ہماری قوم کو کنفیوز کر کے رکھا ہے ان چیزوں نے. ابھی ایک میسج آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد بالکل اس کے الٹ دوسرا میسج آ رہا، اور آج اس ایک فتنے سے اتنے فتنے پھر قوم میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت کی اگر ذہن میں رہے تو آدمی بہت سارے ان سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا. اس آیت میں وہ لفظ آیا کہ اصل میں وہ لفظ بتانا تھا. آیت بھی ساتھ میں سنی، وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اور یہی آیت جناب فضا نے اس وقت کہی تھی جو واٹس ایپ اور فیس بک اور اس قسم کے فتنوں کو پروموٹ کرنے والوں کے لیے ایک پریکٹیکل میسج ہے. یہی آیت تلاوت کی تھی جناب فضا نے. جناب فضا کے بارے میں ہر ایک کو پتا کہ کربلا سے واپس آنے کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک انسانی کلام بند کر دیا تھا جو کہتی تھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے. ساری زندگی 40 سال قرآن سے کلام کیا، کوئی سوال ان سے کرو. اور ایک واقعہ بھی اس حوالے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک واقعہ نہیں ہے، 40 سال. عام سے سوال بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ جواب قرآن سے. کہاں جائیں گی؟ جواب قرآن سے. آپ کو کھانا ہے کہ کھانے کی خواہش ہے کہ نہیں؟ جواب قرآن سے. آپ کو سواری پہ بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ جواب قرآن سے. تو وہ تو واقعہ بہت مشہور بھی ہے، بہت زیادہ پڑھا بھی جانے لگا ہے ممبر. تو اس کے اندر راوی جس کا وہ واقعہ ہے وہ ذرا سا بلکہ بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ بہرحال جب جواب وہ قرآن سے دیتی ہے تو فوراً تو جواب سمجھ میں نہیں آتا، ذرا سوچنا پڑتا. ایک آدمی کے ہر جملے پہ اگر آپ سوچیں تو آپ بھی اس کی بات نہیں سمجھ پائیں. بھائی کچھ جواب تو بہت آسان ہے کہ آپ کہاں جا رہی؟ قَالَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے حج واجب کیا ہے، سمجھ میں آ گیا حج کے لیے جا رہی. مثلا کا مطلب یہ ہے کہ واقعے میں ہے. تو آپ یہاں جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہے بوڑھی عورت جو جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے پھر اس کا کوئی حاضر نہیں ہوتا، سمجھ گئے کہ راستے سے بھٹک گئی. ارے کتنی دیر سے اس حالت میں من ثلاثۃ ایام، قرآن کی آیت 3 دنوں سے، یہ بالکل سمجھ میں آ رہا. کچھ چیزوں میں بہت زیادہ عقل لگانا پڑ رہی. راوی نے اونٹ پر جگہ بنائی کہ آئیے آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیے. وہ بیٹھنے سے منع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں 2 اللہ ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا، تباہی آ جاتی. یہ آفر کر رہے ہیں کہ آئیے گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھیے. گھر کے گاڑی تو نہیں ہے، وہ سواری ہے، اور وہ آیت پڑھ رہی ہے توحید اور شرک والی. راوی کو تھوڑی دیر سوچنا پڑا کہ مطلب کیا ہوا اس کا. تب سمجھ میں آیا کہ عورت اور مرد کی اگر مکس گیدرنگ ہونے لگے
اور اتنے قریب قریب نامحرم مرد اور عورتیں آ جائیں تو فساد برپا ہو جاتا ہے زمین و آسمان، معاشرہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، سوسائٹی کے ویلیوز اور انسان کے مورال ختم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جو آج ہم اور آپ اتنا اس کو سیریس نہیں لے رہے، ہمارے یہاں کی کوئی گیدرنگ غم کی ہو کہ خوشی کی، مذہبی ہو کہ کلچرل، بغیر مکس گیدرنگ کے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس میں بھی ہم حرام والی گیدرنگ کرتے ہیں لیکن فرشتوں کا کام آسان کرتے ہوئے۔ روز قیامت جب فرشتے ہمارا نامہ اعمال پیش کریں گے تو ہر چیز پہ ہم کو آبجیکشن ہوگا، خداوند نے غلط لکھا۔ غالب کو یہی تو شکایت تھی کہ فرشتوں کے لکھے پہ مجھے کیوں پکڑا جا رہا۔ آدمی ہمارا بھی کوئی دم تحریر تھا تو وہ آج کل ہم ریکارڈنگ بھی تیار کر کے ہر چیز رکھ دیتے کہ فرشتوں کو بھی زحمت نہ پڑے، ریکارڈنگ تیار ہے۔ اگر کسی نے کہا خدا بندہ یہ غلط لکھا گیا ہے، باہر کے کیسٹ ریکارڈر میں یا سی ڈی پلیئر میں یا جو بھی MP3 وغیرہ ہوگا اس میں وہی انہوں نے کیسٹ لگا دیا، فرشتوں نے دیکھو یہ مکس گیدرنگ۔ تو خیر اب پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے جناب فضا۔ واقعہ تو بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، بڑی عقیدت سے لوگ سنتے ہیں، بہت واہ واہ کرتے ہیں کہ ہاں شہزادی کی کنیز شہزادی نہیں ہے کنیز، جو حبشہ کے اس علاقے سے آئی ہے کہ افریقہ کو تو ابھی تک ڈارک کانٹیننٹ کہتے تھے، تو 1400 سال پہلے سے کتنا ڈارک ہوگا، لیکن زہرا کے گھر میں کچھ عرصے رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن اس طرح سے پڑھ رہی ہے جیسے قرآن انہی پہ نازل ہوا ہے۔ تو بڑی عقیدت سے واقعہ سنتے، پیغام تو دیکھو اسی واقعے کا جملہ ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں دو اللہ ہوتے فساد ہو جاتا، زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت کے درمیان اگر حجاب والا ڈسٹینس نہ ہو تو یہ اتنی ہی بڑی خرابی ہے جتنی بڑی خرابی دو خداؤں کا ہونا۔ وہ عقیدے کا شرک ہے، یہ عمل کا شرک ہے، فضا کہہ رہی۔ لیکن راوی کو ذرا سوچنا پڑا کہ مطلب کیا ہوا کہ میں ان کو سواری میں اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کر رہا ہوں، یہ آیت پڑھ رہی ہے دو اللہ پر۔ تو اس طرح اور بھی کئی سوالوں کے جواب، کچھ تو بہت سمپل سیدھے سادے، کچھ پھر سوچنا پڑا۔ تو گھبرا کے راوی نے کہا کہ بھئی آپ سیدھی سادی بات کیوں نہیں کرتی؟ اب سوال کیا جائے جو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ بچہ بھی سمجھ جائے، وہ جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو پھر یہ آیت تلاوت کی سورہ قاف کی، جو اپنی جگہ ایک پیغام بھی ہے سوشل نیٹ ورکنگ اور فیس بک اور واٹس ایپ کے حوالے سے۔ اس پہ تو میں اشرا پڑھ کے آ رہا ہوں، اشرا نے خمسہ پڑھ کے آ رہا ہوں اس آیت پر، مگر حریص علیکم کو سمجھانے کے لیے یہ آیت میں نے تلاوت کی۔ تو پہلے یہ بات پوری ہو جائے، وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ، قرآن کہہ رہا ہے جو لفظ تم اپنی زبان سے نکالتے إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اگر ایک نگرانی کرنے والا ہے، ایک مانیٹرنگ کرنے والا ہے، ایک چیکنگ رکھنے والا، ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جا رہا ہے اور قیامت میں اس پہ پکڑے جاؤ، ایک ایک لفظ۔ ہمارے یہاں جو اس وقت سوشل نیٹ ورکنگ کا سسٹم چل رہا، یہ احساس ہے کسی کو کہ جو ایک لفظ ہم نے لکھا، چاہے واٹس ایپ میں ہو، چاہے فیس بک میں ہو، چاہے کہیں پر ہو، قیامت میں ہمیں اس کا جواب دینا، کیسے لکھ دیا، کہاں سے لکھ دیا، سورس کیا تھا، اتھینٹک تھا کہ غلط تھا، خبر کیسے تم نے پھیلائی۔ جو ہمارے یہاں پیسے فارورڈ کر دیتے بعض اوقات تو وہ آدمی خود بھی پورا میسج نہیں پڑھتا۔ اور چونکہ میں اسی سال اتنا پرابلم فیس کر کے اس حوالے سے آیا، بلکہ یہ کہیے کہ ہماری 40 سال کی محنت پر جب یہ فیس بک والوں نے پانی پھیرا نا تو پاگل نہیں ہوئے، کچھ لوگوں کے خیال میں ہو چکے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے خیال میں ہمیشہ سے تھے پاگل۔ تو خیر اب وہ پاگل نہیں ہوئے اور کوئی کسر نہیں بچی۔ اس مجمع میں کئی لوگ ایسے جنہوں نے کہا مولانا آپ کے ساتھ حج کیا یا کسی اور قافلے کے ساتھ کیا تھا، لیکن آپ سے ملاقات مکے مدینہ میں۔ 40 سال جو ہم لوگوں نے محنت کر کے حج کے حوالے سے ایک بڑی خدمت انجام دی تھی، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ سوشل نیٹ ورکنگ بغیر سوچے سمجھے ساری محنت پہ پانی پھیر۔ دشمن کو تو موقع چاہیے۔ خیر
تو یہ میں اس کی زیادہ اس ایک جملے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. گھڑی کی سوئی بتا رہی ہے کہ اپنا اصل موضوع تو آؤ. تو فضہ نے کہا کہ میں اس لیے قرآن سے ہر بات کہہ رہی ہوں کہ اپنا کلام کہوں گی ایک لفظ بھی غلط نکلا قیامت میں پکڑی جاؤں گی. ہر چیز جب اللہ کا کلام ہوگا تو اپنے کلام پہ اللہ کیا پکڑے گا. تو وما یلفظ من قول یہ ایک احساس ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہے. ایک لفظ جو تم اپنی زبان سے ادا کر رہے. اب یہاں لفظ سے مطلب چاہے زبان ہو, چاہے قلم ہو, چاہے تحریر ہو, چاہے وہ جلدی آپ نے انگلی کی مدد سے اسمارٹ فون میں کوئی میسج ٹائپ کیا ہو. ایک ایک لفظ اگر آدمی اتنا سمجھ جائے کہ روز قیامت مجھے اس کا جواب دینا. فضہ اتنا گھبرا گئی ہے. فضہ ہمارا تو یقین ہے کہ خالی شہزادی شفاعت نہیں کریں گی, یہاں پہ شفاعت تو ان کی کنیزوں فضہ جیسوں کو ملا ہوگا. جو وہ فضہ کہہ رہی ہے کہ میں قیامت کے ڈر سے کہ کسی ایک لفظ پہ نہ پکڑی جاؤں. اور ہمارے یہاں لاپرواہی اور بے احتیاطی, لیکن بس اتنا ہی اس وقت اس موضوع پہ بات کرنا کافی ہے. یہ آیت چونکہ تلاوت کرنا تھا ایک اس اصول کو سمجھانے کے لیے جو شہید باقر صدر کا ہے, تو میں نے کہا کہ لگے ہاتھ یہ واٹس ایپ اور فیس بک کی خرابی بھی سامنے آ جائے. مگر اصل بات یہ تھی کہ اس میں یہ آیا وما یلفظ من قول. یلفظ لفظ, قول تمہارے قول میں جو لفظ ہوتا لدہ رقیب, اس کے بعد اس کو نگرانی کرنے والا ایک رقیب ہے. رقیب یعنی اللہ. آپ نے لوگوں کے نام سنے ہوں گے عبد الرقیب, کیونکہ رقیب اللہ کا نام. اردو کے اندر رقیب کے معنی اچھے ہیں کہ برے ہیں؟ بالکل نگیٹو معنی. رقیب کہتے ہی اسے جو ہمارا کسی معاملے میں کمپلیکیٹر ہو, اور ایسا کہ ہر وقت اس سے ہماری دشمنی والی جنگ چلتی ہو. ایک تو محبت والی جنگ ہے جو 2 دن باتیں آ چکی, 2 دن یہ بات آئی کہ کبھی محبت میں بھی جھگڑے ہوتے. دشمنی والے, چاہے وہ کاروبار میں کوئی آپ کا رقیب ہو, چاہے عام دنیاوی کاموں میں, چاہے اس بےہودہ کام میں جس سے اردو شاعری بھری پڑی ہوئی ہے, رقیب و رقیب و رقیب. غالب تو رقیب کی گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوئے, لیکن بہرحال رقیب اردو شاعری میں بدترین مخالف دشمن. قرآن کہتا ہے اللہ رقیب. لفظ عربی کا ہے, عربی میں مطلب کچھ اور ہے. کسی کی نگرانی کرنے والا, کسی کی سپرویژن کرنے والا, کسی کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے والا, کسی کو مانیٹر کرنے والا. تو اب اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہو, تو اب اگر قرآن کی آیت پڑھیں گے ترجمہ اردو کا کریں گے کہ عربی کا. اسی طرح لفظ حریص جو پیغمبر کی دوسری اہم ترین خاصیت, جو لوگ ذرا دیر سے آن کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ 28 صفر وفات رسول خدا کی تاریخ کہاں, رسول کا ذکر کہاں, تو یہ ہے کہ قرآن نے کہا رسول حریص ہے. اردو میں حریص کہتے ہیں لالچی کو, بلکہ لالچی کی بھی بدترین قسم کو. جب لالچ اور خراب ہو جاتی ہے اس کا نام ہے حریص. یعنی اردو میں یہ لفظ ہے ہی نگیٹو اور نگیٹو. قرآن کی نگاہ میں حریص رسول اللہ کا ٹائٹل ہے حریص, اور اہم ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل ہے. یہ 3 خاصیتیں بتائیں تو دوسری یہ کہ وہ حریص ہے. حریص جیسا میں نے کہا کہ اردو میں تو ہے کہ لالچ, حرص. اردو شاعری بھری پڑی ہے حرص کی خرابیوں سے, مگر عربی میں حریص کہتے ہیں جس کو کوئی چیز کا شوق ہو, بہت دلچسپی ہو, ایگر, اینشیس, کنسیڈریٹ. یا یہ تو میں انگریزی ترجمہ خالی دیکھ کے آیا ہوں, مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں, تو میں پھر واپس اپنی اردو پہ آ جاتا ہوں. حریص مانے کسی چیز کا حد سے زیادہ شوق. تو اب اگر کسی کو دولت کا حد سے زیادہ شوق ہے وہ حریص ہے نگیٹو جو اردو میں, اور اگر کسی کو نماز کا بہت زیادہ شوق ہے وہ حریص ہے عبادت کا. یہ پازیٹو ہے لیکن اردو میں کبھی نہیں آئے گا, یہ صرف عربی میں آئے گا. تو عربی میں حریص حد سے زیادہ کسی چیز کو پسند کرنے والا, دن اور رات اس کے لیے پریشان ہونے والا. اردو میں صرف خراب چیزوں میں حدیث آتا ہے, عربی میں عبادت, عربی میں تلاوت قرآن, عربی کے اندر دعائیں, عربی میں حج, عربی میں زیارت. جس چیز کا آپ کو اتنا شوق ہے کہ بار بار وہ کیے جا رہے ہیں, دل نہیں بھرتا. جیسا کہ میں نے کہا کہ صحیح لفظ اس کا لالچ میں نہیں, ہوکا.
اب ہوکا کسے کہتے ہیں یہ جا کے کسی لکھنؤ والے سے پوچھئے، بہت ہی زیادہ میں نے ذرا گاڑی اردو استعمال کر دی۔ ہوکا کہتے ہیں آدمی کو کھانے کا ہوکا ہے، پیٹ بھر گیا، جو آج کل ایک محاورہ ہے کہ پیٹ بھر گیا نیت نہیں بھری، پیٹ بھر رہا ہے لیکن اور دولت والے ایسے ہی ہوتے۔ فرشتے جو 3 موقعوں پہ ہنستے ہیں، کس کو بتایا؟ رسول اللہ کو بتایا۔ رسول اللہ کو آگے جبرائیل نے بتایا کہ 3 موقع پہ تو ہمیں بھی اتنی ہنسی آتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، ہنسی برداشت نہیں ہوتی۔ تو وہ جو 3 موقع رسول اللہ کے تھے اس میں ایک حجاب تھا، ساری زندگی عورت بے حجاب گھومی، مر گئی تو کفن پہنا کے کتنا حجاب اس کا کرتے، بلکہ کوئی صاحب تو کھڑے ہو کے علاج بھی کر دیتے ہیں، آخری دیدار کیجیے صرف محرم آئیں، کوئی نامحرم نہ آنے پائے، اور اس سے پیٹ پکڑ کر کے ہنس رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا۔ جب زندہ تھی دیکھنے دکھانے کے قابل تھی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہاں کسی نے نہیں کہا کہ نامحرم نہ دیکھیں اس کو، اور جب مر گئی ابھی لاشا سڑنے والا ہے، گھر والے بھی دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، تو سارا حساب یاد آ گیا کہ نامحرم نہ آنے پائے، آخری دیدار صرف محرم لوگ کریں، پورا مکمل فرشتے حاصل۔ دوسرا دولت، ایک آدمی کو اللہ نے اتنا دے دیا کہ اس کو گزارا ہو رہا ہے عزت کا، مجھ سے اور آ جا اور آ جا اور آ جا۔ فرشتے پیٹ پکڑ کے ہنستے کہ بھائی کب تمہارا پیٹ بھرے گا، کب تمہاری نیت سے ہو، کتنی دولت چاہیے۔ تبھی تو وہ ایک محاورہ اردو میں بنا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط، کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی۔ کہاں لے کے جاؤ گے یہ دولت؟ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، حساب کتاب دینا ہوگا، یہ رسول کا جملہ لے کے اصل چیز پر آ جاؤ، یہ باقی باتیں تو ہوتی رہی۔ تو کہا حریص، ہوکا یعنی ضرورت کے مطابق مل گیا، جتنا چاہتے تھے اس سے زیادہ مل گیا، پھر بھی اور مل، پھر بھی اور مل۔ تو اب رسول کی حدیث ہے منہومان لا یشبعان، 2 آدمی جو ہیں کبھی ان کی نیت سیر نہیں ہوتی، دولت کا بھوکا اور علم کا بھوکا۔ اب جو علم کا بھوکا ہے نا، جس کو واقعا علم کا مزہ آ جائے، جو ہمارے مراجع کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، رات کو بستر پہ نہیں سوئیں گے، 18 گھنٹے بس شوق ہے علم کا۔ شہید باقر صدر کا واقعہ اسی حوالے سے آیا، یہ علم کا ہوگا اور بہت اہم جملہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اس کا میرے موضوع سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں 2 سوال رکھے تھے آپ کے ساتھ، کیا وجہ ہے کہ 40 کی سب سے اہم حدیث جو ہے اس میں ساری مستحب باتیں، واجب ایک بھی نہیں، ایک سوال رکھا تھا۔ دوسرا وہ کون تھا جس سے زیادہ مولا کا کوئی شہدا ہی نہیں تھا، اس سے بڑا مولا کا کوئی دشمن بھی نہیں رکھا تھا، اور ان کا جواب اس پر باقی ہے، جس میں پہلے سوال کا جواب آج سے شروع کرنا موضوع ہی جا رہا۔ تو حدیث عربی کے اعتبار سے ہوا کہ جس کی نیت سیر نہیں ہوگی، جتنا مل گیا کہتا اور آئے اور آئے اور آئے۔ اگر یہ اچھی چیزوں کے بارے میں ہے تب بھی اس کو حدیث کہیں گے، پیغمبر کے بارے میں کہا وہ حدیث ہے، کس بات پر؟ علیکم، تمہارے حوالے سے حدیث ہے، اس کا دل چاہتا کہ اور لوگ اسلام میں آئے اور اسلام میں آئے اور اسلام میں آئے، جتنا اللہ نے اس سے کہا۔ بھائی رسول اپنی طرف سے تو نہیں آتے نا، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے کہ یہ تمہارا کام ہے، جا کے یہ فریضہ انجام دے دے، پھر بھی دل نہیں بھر۔ چنانچہ قرآن کریم میں 2 آیتیں، سورہ طٰہٰ کی آیت، سورہ شعراء کی آیت، بالکل شروع کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کی بھی تیسری آیت ہے، سورہ شعراء کی دوسری آیت، بالکل شروع۔ ما انزلنا علیک القرآن، یہ رسول کا ذکر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا، تشقیٰ یعنی مشقت، اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالو، اس لیے کوئی تھوڑی قرآن نازل کیا، قرآن نازل ہو گیا جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے انجام دو۔ پیغمبر اتنا زیادہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے کہ قرآن نے کہا تم نے اپنے آپ کو اس زحمت و مشقت میں ڈالا ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر واجب نہیں کی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ۔ اگلی آیت بڑی عجیب ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 2، کیا وہ آیت ہے؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ سورہ شعراء بھی مکے کا سورہ، بالکل ابتدائی قبلی۔ اے حبیب ایسا لگ رہا ہے کہ باخِعٌ نَفْسَكَ، تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا، تو خودکشی کر لے گا، اللہ یکونا مومنین، کہ آخر یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے؟ یعنی
اتنا پیغمبر کو شوق ہے دین پھیلانے کا کہ ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو البختری یہ اگر دین قبول نہیں کر رہے تو پیغمبر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اس غم اور صدمے میں پیغمبر مر رہے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں. میں نے ریفرنس بھی اسی لیے بہت آسان دیا، سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 2. اللہ یکون مومنین. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو تم اپنے آپ کو گویا مار رہے ہو، ہلاکت میں ڈالتے ہو. وہ قرآن لے تشقا، یہ ایمان باخع النفس، اس کو حدیث کہتے ہیں. یعنی اس کو میں ذرا سا آسان زبان میں بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہ رسول کے لیے میں لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے عام مثال. آدمی اگر کوئی کام کرنا چاہتا، کام کروانا چاہتا، اس کے لیے وہ امپلائی رکھتا ہے نوکر. اب میں انگریزی لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن نوکر ایک لفظ ایک بات کہہ دیا کہ امپلائی آپ نے رکھے، تو ان کی 3 قسمیں ہوتی، 3 کیٹیگریز ہوتی. نمبر 1 یہ ہے کہ جو آپ کو پاکستان میں 99% ملے گی، شاید انڈیا میں یہ بھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہیں یہ کام کرنا. وہ 4 گھنٹے بھی کام کر کے دے دے تو بہت بڑی بات. گورنمنٹ آفیسز میں تو یہی ہوتا، 8 بجے کا وقت ہے، 11 بجے آئیں گے صاحب، آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے، پھر کوئی میٹنگ نکل آئے گی جس میں وہ ہوں گے اور ان کی کوئی فرینڈ ہوگی. اس کے بعد کافی کا بریک ہو جائے گا، پھر لنچ بریک ہو جائے گا، پھر نماز کا وقت ہے. بڑے پکے نمازی بن جائیں گے. پتہ نہیں کون سی مسجد میں جاتے ہیں کہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں 5 منٹ کی نماز کے. چھٹی ہونے کا ٹائم 4 بجے، اس سے 1 گھنٹے پہلے اپنی سیٹ چھوڑ کے چلے جائیں. جس کام کے لیے رکھا گیا، جس کے لیے ان کو سیلری دی جا رہی ہے، آدھا کام بھی نہیں کرتے. ایک یہ قسم ہوتی جو پاکستان میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل ایماندار، آنےسٹ. 8 گھنٹے آپ نے اس کو کام دیا، وہ پورے 8 گھنٹے کام کرے. مثلا 9 o'clock آفس شروع ہوتا ہے، وہ ابھی گھنٹہ بجا، ٹن 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 ٹن، اور وہ داخل ہو گیا. اور اگر 5 بجے آف ہوتا ہے تو جیسے ہی 5 بجے ٹن 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 بچا، اس کا بریف کیس اٹھایا اور نکل گیا. نہ 2 منٹ پہلے آئے گا، نہ 10 منٹ زیادہ بیٹھے. لیکن جو اس کے 8 گھنٹے ہیں، حق حلال کے جتنا اس سے کہا گیا اتنا کام کر کے دے. یہ بڑا آنےسٹ، بڑا دیندار. اور ایک وہ ہوتا ہے نوکر جو کام پہ آپ نے اس کو رکھا، وہ خود اس کو اتنا پسند ہے، یہ ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ آپ نے اسے 8 گھنٹے کے لیے ڈیوٹی پہ رکھا ہے، وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے خود سے کام کیے جا رہا. اس کو سیلری بھی اس کی نہیں ملے، لیکن اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے باس کے کہنے سے یہ کام کر رہا ہوں. اسے پسند ہے، اسے محبت ہے، اسے شوق ہے اس کام کا. اب اگر میں اس کی مثال مذہبی دوں تو زیادہ اچھا. امام باڑہ مسجد ہے. اب وہاں پہ آپ کو کیئر ٹیکر چاہیے، کلینر چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک ہی آدمی مسجد کے سارے کام کرتا. ایک یہ ہے کہ بالکل آنےسٹ، ایک بہت ہی ناکارہ نالائق قسم کا ہے. گندی بھی ہے مسجد، چیزیں بھی وہاں سے چوری ہو رہی ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تنخواہ ملتی ہے بس کافی. ایک ہے بالکل آنےسٹ، جو اس کا کام ہے وہ کیا. آپ نے جا کر اس سے کہا کہ وہ باہر جو ہے وہ یہ خرابی ہو گئی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی میں. یہ آپ جا کے ٹرسٹی کو بتائیے میرا کام ہے ہال کے اندر صفائی کرنا یا یہ کرنا، وہ پارکنگ میں کیا ہو رہا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. صحیح کہہ رہا ہے. اور ایک ہے کہ جسے مسجد سے محبت، اللہ کا گھر، امام باڑے سے محبت ہے، امام کا گھر. چنانچہ جو ڈیوٹی ہو ڈیوٹی نہ ہو، وقت رات کا ہو وقت دن کا ہو، یہ اس کے کانٹریکٹ میں ہو کانٹریکٹ میں نہ ہو، وہ اتنی عقیدت کے ساتھ آ کے خدمت انجام دے گا. کبھی نہیں کہے گا کہ یہ میری ڈیوٹی نہیں. مسجد کا کام ہے، ہر چیز میری ڈیوٹی. امام باڑے کا کام ہے، ہر چیز میری ڈیوٹی. مذہبی کاموں میں میں نے بہت زیادہ ایسے بھی لوگ دیکھے. چنانچہ کل جو آپ نے امام کے گھر کی کنیز کی بات آئی تھی، تو مامون نے جو جملہ کہا تھا وہ بالکل لاجیکل. تو اب یہ 3 قسم کے نوکر ہوتے ہیں. دنیا 124,000 انبیاء گزرے، سارے انبیاء دوسرے قسم کے، یعنی جو اللہ نے ان کو ڈیوٹی انجام دی پوری انہوں نے کی. 1 سیکنڈ میں بھی اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کی، لیکن جتنا کہا گیا اتنا کیا. اس کے اندر کمی نہیں ہے، لیکن اس سے ایکسٹرا کوئی کام اور بھی نہیں کیا. یہ توہین کی نیت سے نہیں کہتے. اللہ نے جتنا کہا وہ کر،
اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی انبیاء. ہمارا رسول اس سے تیسری کیٹیگری میں آتا، حریص ہے، جتنا اللہ نے کہا اس سے بڑھ کے وہ تبلیغ کا کام کر رہا. اللہ نے کہا میسج پہنچا دو، خالی میسج نہیں پہنچائے گا، اس طریقے سے جم کے تبلیغ کرے گا کہ قرآن کو کہنا پڑے گا کہ بھئی کیا اپنے آپ کو مار لو گے، یہ تو ہم نے تم سے کہا بھی نہیں جو تم کر رہے ہو. یہ پیغمبر کے لیے لفظ حریص آیا. حریص، اتنا شوق ہے پیغمبر کو کہ لوگ ایمان کے دائرے میں آئیں، اسلام کے دائرے میں آئیں، اللہ کا کلمہ پڑھیں، کہ جتنا اللہ نے ڈیوٹی نہیں رکھی اس سے بڑھ کے پیغمبر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ لفظ حریص. اب اس میں ایک بات سن لیجیے. اب سنیے وہ بات جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جو اتنا مصروف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے، اور یہ جملہ ایسا ہے جو آپ جب تک ہم جیسے کچھ بڈھے سڈھے زندہ ہیں، یہ جملہ ایسا ہے کہ جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مکے میں جا کر. بس یہ ہم لوگوں کی آخری نسل ہے. اس کے بعد کی جو نسل آئے گی اسے کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ مکے کے حرم میں خانہ کعبہ کے اطراف کی ہسٹری کیا. اس تیزی کے ساتھ وہاں کوئی اسکائی اسکریپر اور ملٹی نیشنل ملٹی اسٹوریز ہوٹل اور یہ سب بن رہے ہیں. یہ ساری تاریخی چیزیں ڈیمولش کر دی گئی ہیں، صرف ایک برتھ پلیس آف پروفٹ باقی، وہ بھی ان کے مکے کے ماسٹر پلان میں ایک رکاوٹ بن رہا ہے. وہاں پہ 80 اسٹوری کا ہوٹل بنانا ہے، وہ نہیں بن پا رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹا سا مکان، ابھی مسلمانوں کا اٹیچمنٹ ہے اس مکان سے. کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اسے بھی توڑ دیں، باقی ہر چیز توڑ دی گئی. لیکن جب توڑی گئی یہ چیز تو وہ لاسٹ 20-25 ایئرز، تو ہم جیسے لوگ جو پتہ نہیں 30-35-40 سال کب سے جا رہے ہیں، تو ابھی تک ہمارے ذہن میں وہ چیزیں کہ یہاں یہ جگہ تھی، یہاں یہ زیارت تھی، یہاں پہ یہ گھر تھا. تو وہ لوگ آپ کو ابھی بتا سکیں گے پیغمبر کا اپنا گھر خانہ کعبہ سے ذرا دور تھا. یعنی دور کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کے اعتبار سے خانہ کعبہ سے اگر رسول اپنے گھر جانا چاہیں تو 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے. تو اب اتنا شوق ہے پیغمبر، یوزولی تو فجر سے تبلیغ شروع کرتے ہیں مغرب تک، یعنی فرام سن رائز ٹو سن سیٹ یا فرام ڈان ٹو ڈسک تبلیغ کرتے. مغرب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اب تبلیغ کس کو کرے؟ پیغمبر واپس اپنے گھر چلے جاتے. مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا، اور کبھی کبھار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک بار، ویک میں ایک بار، کہ باہر کے کچھ لوگ عمرہ کرنے آئے ہوئے مکے کے باہر کے، تو ان کا تو اس کے خانہ کعبہ کے صحن میں ہی ہوتا. خانہ کعبہ عام طواف کرتے. یہ ہوٹل تھا اس زمانے میں. ہوٹل کا مطلب اوپن اسپیس، یہیں پہ لوگ رات کو سو جاتے. اب باہر کا گروپ آیا، وہ تو مغرب کے وقت کہاں جائے گا، وہیں رہے. پیغمبر بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ پیغمبر کے ڈیوٹی آورز پورے ہو گئے، پیغمبر بیٹھے اتنی دیر ان کو اسلام سمجھاتے ہیں کہ مڈ نائٹ ہو. اب اگر اپنے گھر جائیں 2 گھنٹے میں جائیں گے، اور فجر کے وقت واپس آنا ہے تو 2 گھنٹے پہلے نکلیں گے، آنے جانے میں ٹائم نکل جائے گا. پیغمبر وہیں پہ اسٹے کرتے. اچھا وہاں کہاں اسٹے کرتے؟ خانہ کعبہ سے بالکل ملا ہو. ام ہانی کا گھر ہے، مولا کی سب سے بڑی بہن، بلکہ مولا کی ایک ہی تو بہن ام ہانی، ان کا گھر. پیغمبر کے فرسٹ کزن بھی ہیں، ایج گروپ بھی ہے، مولا سے بہت بڑی ہے ام ہانی، پیغمبر کی ایک باری. پیغمبر رات کو انہیں کے گھر میں اسٹے کرتے ہیں. آپ کسی وجہ سے شہر سے 50 میل دور گئے اور پھر آنا ہو جانا، رات وہیں قریب میں کسی دوست کے یہاں ٹھہرے. پیغمبر معراج، پیغمبر کی عظمت کی ایک بہت بڑی اللہ نے دلیل دی. ام ہانی کے گھر سے کیوں؟ رات کے وقت ہوئی تو رات کو تو رسول اپنے گھر میں ہونے چاہیے. کہا اسی لیے کہ اس رات کو تبلیغ کرنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ اب جانا اور آنا اسی میں باقی رات گزر جائے. پیغمبر اسی گھر ایز یوزول جب لیٹ ہو جائے تو وہیں ٹھہرتے، وہیں اسٹے، اور وہیں جبرائیل پھر وہ براق لے کے آ گئے. تو اللہ کے رسول اتنا تبلیغ کا شوقین کہ وقت بھی گزر گیا، رات بھی آ گئی، آدھی رات بھی آ گئی، جب تک کہ وہ لوگ کنوینس نہ ہو گئے یا اٹھ کے چلے نہ گئے، خود ہی چلے جائیں، نہیں سننا تمہاری بات، اس وقت تک لگے رہتے. اتنا بزی
یعنی ایک جملے میں کہہ دوں گھر آنے کا وقت بھی نہیں، گھر آنے کا وقت بھی نہیں پیغمبر کے پاس. تو جو اتنا بزی آدمی ہوگا وہ ایسے کام تو نہیں کرے گا نا جو بیکار ہو، جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. پھر آپ دیکھیے ایک روایت کیوں آ گئی ہمارے پاس، رسول کا ذکر چل رہا ہے پورا. خدیجہ طاہرہ مکے سب سے مالدار عورت بھی تھی، ملکہ عرب کہلاتی ہیں، عرب کی ملکہ. تو واقعا اتنی دولت تھی اور پورے مکے والوں کی محسن بھی تھی. شاید ہی کوئی مکے کی فیملی ایسی جس پر کبھی نہ کبھی زندگی میں خدیجہ نے احسان نہ کیا، اور ایک بار کیا بار بار. ابھی لاسٹ جو زیارت توڑی تھی مکے میں 3 سال پہلے، وہ جناب خدیجہ کا بیت المال تھا، وہ مکان جہاں سے چیریٹی ہوتی ہے، وہ ابھی تک تھا، 3 سال پہلے اس کو توڑا. تو خلاصہ یہ کہ جناب خدیجہ کا احسان ہر ایک پر ہے کسی نہ کسی حوالے سے. اسلام سے بہت پہلے کی بات، پیغمبر سے انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا، اس سے بھی پہلے کی بات. لیکن پھر جب اسلام آ گیا اور خدیجہ طاہرہ مال کے اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی رسول اللہ کی سب سے بڑی سپورٹر بنی، تو آخر ایک وقت آیا کہ مکے والوں نے خدیجہ کو میسج دیا نا کہ اے خدیجہ ہم تمہارا پورا احترام کرتے اور ہم کسی بھی مسئلے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو تمہاری توہین بنے یا ڈس ریسپیکٹ، لیکن محمد کو چھوڑ دو ورنہ مجبور ہے، جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ تم تک بھی پہنچے. خدیجہ طاہرہ نے کہا میری جان قربان اللہ کے رسول پر، تو کہا کہ بائیکاٹ. خدیجہ طاہرہ کمپلیٹ یا ٹوٹل بائیکاٹ. کوئی عرب کی عورت نہ خدیجہ سے ملے، نہ بات کرے، نہ دعا سلام کرے. وہ جو روایت ہے شہزادی کی ولادت کے بعد خدیجہ پریشان ہے، کوئی مدد کے لیے ایسے موقع پہ بھی نہیں آ رہی، جو اس زمانے کا انریٹن لا تھا کہ عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی. تب وہ 5 عورتیں آئیں اور پورا واقعہ. دیکھیے یہ جو میں نے کہا یہ 10 دن 15 دن بھی برداشت کرنا مشکل ہے، اور کہاں یہ کہ اس حالت میں خدیجہ طاہرہ 10 سال گزر گئے. 10 سال آج سب سے سخت قید مانی جاتی ہے قید تنہائی. اکیلے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دیواروں سے باتیں شروع کر دیتا. خدیجہ طاہرہ نے یہ بہت ہی ٹف 10 سال گزارا. اور پھر اگر اس میں وہ جملہ ملا لیں جو جناب زینب کے حوالے سے میں نے کہا کہ خدیجہ کا وہ ایک شروع سے ہی تنہائی کا عادی، ایک یہ کہ ایک زمانے میں مکے کی ملکہ، اور اردو کا محاورہ بھی نہیں کہ بھائی مجبوری کا نام صبر نہیں، قریش کا آفر ہے آج بھی محمد کو چھوڑ دو، تم اسی طرح قابل احترام ہو، تم اسی طرح ہماری ملکہ. ایک تو ہوتا نا کہ سامنے کوئی آفر ہی نہیں. صاحبان ایمان مثلا کئی علاقے ایسے کہ اگر آپ کہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو ہم یہ عقیدہ بھی قبول کرنے کو تیار ہے، تب بھی وہ گردن کاٹ دیں. ایک زمانے میں تقیہ سے جانیں بچ جاتی تھی. اب ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کام تقیہ کرتے ہیں، کہا کہ نہیں تمہارے تقیہ پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ تمہاری گردن کاٹیں گے. تو خدیجہ ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی چوائس نہیں ہے، چوائس ہے. آج چھوڑو محمد کو، تم آج بھی ہماری ملکہ. 10 سال گزارے، کوئی دعا سلام آنا جانا معمولی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں سننے میں چھوٹی لگتی لیکن جب تکلیف آدمی پہ پڑتی ہے، اگر آپ کہیں کسی کو کوڑے مارے گئے تو تکلیف آپ کو خود فیل ہوگی. اور اگر کہا جائے کہ ایسی جگہ کسی کو بند کر دیا گیا کہ وہ سر اٹھا کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، سر جھکا کے کھڑا رہنا ہوگا، بہت چھوٹی بات لگے گی. 100 کوڑوں سے زیادہ اس کی تکلیف ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد. خیر اب یہ وقت خدیجہ طاہرہ، مگر عرب کی کوئی ایسی فیملی تھی مکے کی جس پہ خدیجہ نے اتنے احسانات کیے، اس کی عزت بچی، اس کی آبرو بچی، اس کی جان بچی، کہ جب اس کی بیٹی جوان ہوئی اور شادی کے قابل ہوئی، وہ فیملی کی، تو ان لوگوں نے کہا کہ اب چاہے ابو جہل ناراض ہو چاہے خوش ہو، چاہے ابو لہب ناراض ہو چاہے خوش ہو، ہماری شرافت یہ برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہو
اور اتنا ہم پر احسان کرنے والی خدیجہ اس میں شریک نہ ہو. اب پتا ہے کہ ٹوٹل بائیکاٹ ہے، ان کو بلاؤں گا تو بعد میں بڑے اس کے نقصانات ہوں گے، لیکن شرافت اپنی جگہ ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کافر ہیں لیکن انتہائی شریف، بہت سارے مومن ہیں لیکن فطرت کے اعتبار سے بڑے نیچ قسم کے ہیں. یہ روایتوں کی جملے تو شریف کافر تھے، شریف کافر. کہا کہ کیسے ہماری غیرت برداشت کرے کہ آج ہماری بچی کی شادی ہو رہی ہے تو خدیجہ طاہرہ کی وجہ سے ان کو نہ بلائیں. وہ آئی عورت خدیجہ کو دعوت دے کے چلی. اب یہ 10 سال ہو گئے خدیجہ کے بائیکاٹ. 10 سال بعد پہلی مرتبہ کسی تقریب میں بلایا جا رہا اور شہزادی کی ولادت ہو چکی ہے. شہزادی 5 سال کی. وہ دن آ گیا جس دن شادی شہزادی کو بھی تھا کہ میری ماں ایک بار بلایا گیا ہے، آج ضرور جائے. لیکن حیران ہو گئی شہزادی کہ میری ماں گھر کے عام کاموں میں لگی ہے، کچھ لگ نہیں رہا کہ شادی میں جانے والی. گھبرا کے کہا مادر گرامی مجھ سے اتنی محبت سے بلا. اس کی محبت ہی ہے کہ پورے مکے کی مخالفت برداشت کر کے خدیجہ کو بلا رہا اور آپ نہیں جا رہی. کہا نہیں بیٹی میرا ارادہ نہیں. بیٹی نے پوچھا لیکن ماں کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی مجھے اپنا تو کوئی خیال نہیں. خدیجہ طاہرہ کی ایج 50 کو کراس کر چکی، جو صحیح روایت ہے 53، اور وہ مشہور ہو گئی ہے روایت تو 65. مشہور یہ ہے کہ خدیجہ رسول اللہ سے 15 سال بڑی تھی. صحیح روایت یہ کہ صرف 3 سال بڑی تھی. دونوں کا مطلب یہ ہے کہ 50+. بیٹی میرا تو کچھ نہیں، میں تو بڑھاپے میں پہنچ چکی، مجھے تیرا خیال ہے. اور تیرا کیا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ مکے کی عورتیں تجھے دیکھیں. اب ہر ایک کے ذہن میں تجسس تو ہوگا کہ خدیجہ مکے کی ملکہ ہیں، ان کی بیٹی شہزادی ہے، وہ کس طرح سے سج دھج کے آئے گی، تیار ہو. لیکن بیٹی تجھے پتا ایک سادہ سا زیور بھی نہیں ہے جو میں تجھے پہنا کے لے جاؤں، اور ایک ڈھنگ کا لباس نہیں ہے جو تجھے پہنا کے لے جاؤں. لاکھ لاکھ شکر کے سجدے کیجئے آپ اور آپ کی خواتین. خدیجہ طاہرہ اور فاطمہ زہرا کی قربانیوں کے نتیجے میں سونے اور چاندی میں پیلی پڑ رہی ہیں یہ عورتیں، اور حجاب کے حوالے سے ایک بات ماننے کو تیار نہیں. خیر ابھی وقت بہت گزر گیا، مجھے یہ بات تو آج مکمل کرنا ہے. حریص علیکم پر کہا کہ تیرے پاس ایک سادہ سا زیور بھی نہیں، یعنی جسے کہتے ہیں اردو میں بہت پیور اردو، کان کا چھلا بھی نہیں. تو خدیجہ کی ساری دولت ہم پر آپ پہ خرچ ہوئی. اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، لیکن کچھ نہیں ہے خدیجہ کے پاس اپنی بیٹی تھی. تو کہا جب تو جائے کیسا تیرا مذاق اڑایا جائے گا اور ٹونٹنگ کا موقع ملے گا عرب کی عورتوں. دیکھا ہم تو تمہاری اماں کو منع کرتے تھے، وہ نہیں مانی. آج تیری یہ حالت ہے کہ شہزادی کی بیٹی ہے اور پرانا لباس پہن کے شادی میں آ گئی. شہزادی نے کہا ماں میری وجہ سے مت گھبرائی، میرے پاس تو دنیا کا سب سے قیمتی زیور ہے اور سب سے قیمتی لباس. خدیجہ حیران ہوئی کہ بیٹی ماں سے زیادہ بیٹی کی حالت کون جانتا، وہ کون سا زیور اور لباس ہے جو مجھے نہیں پتا. کہا کہ ایک دن بابا نے مجھے گود میں بٹھایا، اب 5 سال کی ایج میں بتا رہی ہے تو 2 سال کی ہوں 3 سال، اور گود میں بٹھا کے کہا کہ بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے یہ نہ بتاؤں کہ میری امت کی عورت کا بہترین لباس کیا ہے. خود خدیجہ اسلام سے پہلے سونے کے تاروں سے بنا ہوا لباس پہنا کرتی، ریشمی لباس، پیور سلک، سونے کے تاروں کا لباس. بہترین لباس کیا؟ کہا کہ میری امت کی عورت کا بہترین لباس تقوی کا لباس. یہ قرآن کی آیت تھی، لباس التقوی. اگر وہ اس کے بدن پر ہے تو چاہے دنیاوی اعتبار سے انتہائی معمولی لباس پہنے، اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے قیمتی. اور تقوی کا لباس نہیں ہے، خوف خدا اس کے پاس نہیں. چاہے کتنا ہی قیمتی لباس پہنی ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. تقوی خوف خدا. ابھی سے اعلان کر دوں تاکہ آپ دھوکے میں کل نہ جائے. کل شب جمعہ، شب جمعہ میں عموماً موت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے ابھی سے بتا دیا اور مجلس کے آخر میں بتایا کہ میکسیمم کراؤڈ ہے. تو تقوی کیا ہے یہ کل وضاحت ہوگی جو جتنے لوگ بھی ہوں گے. اور بابا نے کہا کہ بیٹی کیا تجھے نہ بتاؤں
میری امت کی عورت کے لیے سب سے قیمتی زیور کیا؟ چاندی ہے، سونا ہے، ڈائمنڈ ہے، کیا؟ سب سے قیمتی زیور شرم و حیا کا زیور. اگر شرم و حیا اس کے پاس ہے تو اس سے زیادہ قیمتی زیور کسی نے کائنات میں نہیں پہنا، چاہے چھلا بھی کام میں نہ ہو. اور اگر شرم و حیا نہیں ہے تو چاہے سونے اور چاندی سے پیلی پڑ رہی، اس کی کوئی حیثیت و ویلیو نہیں. اچھا، میں اس وقت نہ تقوی پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کل شب جمعہ، نہ زیور. یہ واقعہ میں نے کیوں پڑھا؟ واقعہ میں نے پڑھا کہ اللہ کا رسول اتنا بزی ہے تبلیغ میں، ان کافروں کو مسلمان بنانے میں، ان مسلمانوں کو صاحب ایمان بنانے میں، ان صاحبان ایمان کو متقی اور باعمل بنانے میں، کہ جن کو ضرورت ہے پیغمبر کی، پھر بھی پیغمبر فاطمہ جیسی بیٹی کو گود میں بٹھا کے وہ نصیحتیں کر رہے ہیں جو ایک عام بچی کو کی جائے تو سمجھ میں آتا. فاطمہ کو ضرورت، فاطمہ جزء رسالت، فاطمہ رسول کا حصہ ہے. بس ایک رسول نہیں ہے لیکن رسالت کا حصہ ہے فاطمہ. فاطمہ خدیجہ طاہرہ کے جب پریگننٹ تھی تو پیٹ سے فاطمہ ماں سے بات کیا کرتی تھی. لقب ہے محدثہ، بات کرنے والی. تو ہر عورت بات کرتی، بلکہ کچھ زیادہ ہی عورتیں بات کرتی. محدثہ فاطمہ کیوں ہے؟ کیا اس لیے کہ ماں کے پیٹ سے ماں سے بات کر رہی ہیں؟ مصحف فاطمہ میں قیامت تک کی حالات لکھے ہیں. ایسی فاطمہ کو ضرورت ہے یہ بتانے کی کہ تقوی کا لباس کیا ہے اور زیور شرم و حیا کا کیا. چلیں اگر پیغمبر کے پاس، بہت سلینگ لفظ استعمال کر رہا ہوں، معاف کرتا، آپ کی معافی چاہتے ہوئے، اور وہ یہ فالتو ٹائم پیغمبر کے پاس ہوتا، خالی وقت ہوتا، ٹائم پاس کرنا ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پیغمبر اتنے بزی ہیں، گھر آنے کا وقت نہیں، رات کو سونے کا وقت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ تبلیغ میں تم اپنے آپ کو مار دو گے. پھر بھی فاطمہ جیسی معصومہ کل کو، تمام معصومین کی ماں ہیں بجز رسول اور علی، ام الائمہ طاہرین، اس فاطمہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں اولاد کی تربیت کتنا اہم فریضہ ہے کہ میں تمہارا رسول اتنی مصروفیات کے باوجود، 24 گھنٹے تبلیغ میں مصروف ہونے کے باوجود، فاطمہ جیسی معصومہ بیٹی کو بھی تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ بھی سنت رسول کا اتنا اہم حصہ ہے، اتنا اہم حصہ ہے کہ اولاد پیدا کر کے چھوڑ مت دینا. اولاد پہ وقت دینا ہے، اولاد پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے. انویسٹمنٹ خالی دولت کا نہیں ہوتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ ٹائم کا بھی ہوتا ہے. ان کو پیدا ہونے سے پہلے سے ہی دیدار بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ 12 سال کے ہو گئے باقر قوم مولانا، وہ ہمارا بچہ گانے نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ ہماری بچی حجاب نہیں کر رہی ہے. یہ آپ نے غلط وقت کا انتخاب کیا. جب یہ ساری چیزیں کرنا تھی اس وقت تو بھول گئے. تو پیغمبر نے کہا کہ میں، قرآن کہتا ہے حریص علیکم، اتنا شوق ہے تبلیغ کا، اس کے اندر بھی اپنی بیٹی معصومہ کے لیے یہ وقت نکال رہا تاکہ تم یہ سمجھو کہ وقت نکالنا واجب ہے اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کے لیے، ورنہ فاطمہ تو وہ. اب اچانک مجھے مجلس کو اختتام پہ لے جانا پڑا، اس لیے کہ 1 گھنٹہ ہو رہا اور ویک ڈیز کی مجلس ہے جو اتنے لوگ آ گئے، تو اسی پہ مجھے تعجب ہے. بالکل اچانک فاطمہ تو وہ ملک الموت بھی بغیر ان کی اجازت کے ان کے گھر میں انٹر نہیں ہو سکتا. فاطمہ وہ ہیں، ملک الموت کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے کہیں آتا ہی نہیں، وہ اللہ کے حکم سے آ رہا. اور کس وقت؟ جب اللہ کے رسول اتنے کمزور اور بیمار. اب یہ تاریخ کی ایک مسٹری ہے کہ 2 مہینوں میں پیغمبر کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی. آج تو پھر بھی پاسبل ہے کچھ ایسی بیماریاں. اس زمانے ابھی حجۃ الوداع کر کے آئے، ابھی غدیر کے میدان میں کیا خطبہ دے کے آئے، کس طرح مولا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یعنی دنیاوی اعتبار سے سپر فٹ فزیکلی، اور صرف 2 مہینے میں اتنے کمزور ہو گئے کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی. یہ کون سی بیماری تھی؟ اس کے کیا فیکٹرز تھے؟ اس بیماری کی حقیقت کیا تھی؟
کن لوگوں کا اس میں انوالومنٹ تھا، یہ تاریخ کی ایک مسٹری، بات آج کل اس پر کی جاتی ہے لیکن فی الحال موقع نہیں۔ بھائی اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب پیغمبر نے یہ اعلان کرایا کہ علی بلال سے کہہ دو کہ مسجد کی چھت سے اعلان کرے کہ آج میں اپنی امت سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں جمع ہو جائے۔ 2 ہفتے ہو گئے پیغمبر کی زیارت مسلمان نہیں کر سکے، پیغمبر گھر میں تھے، نکل ہی نہیں رہے تھے، نماز جماعت پڑھانے بھی نہیں آ پاتے۔ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ زیارت کیا گئی اور ایک دم زیارت بند۔ جب یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول آج مسجد میں آ کے آخری خطبہ دے، یہ ایک اہم بات کریں گے، مسجد کھچا کھچ بھر گئی، دکانیں چھوڑ کے لوگ بھاگے، باغات سے دوڑتے ہوئے آئے، کھیتوں کا کام چھوڑ، اور پیغمبر آئے۔ جو لوگ جا چکے ہیں مسجد میں ان کی آنکھوں کے سامنے منظر ہوگا، جو نہیں گئے تو خدا ہر ایک کو مسجد نبوی لے جائے۔ کتنا ڈسٹینس ہے جس دروازے سے آپ یہاں انٹر ہوئے، اتنا ڈسٹینس جیسے دروازے سے منبر پیغمبر سے چلا نہیں جا رہا۔ ایک طرف سے علی نے سپورٹ اور ایک طرف سے عباس نے سپورٹ دیا ہوا، 2 آدمی اٹھا کے پیغمبر کو لا، چند قدم چلے منبر پہ گئے، کہا کہ مسلمانوں اب پتہ نہیں آج کے بعد میری تمہاری ملاقات ہو کے نہ ہو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے ابھی مجھ سے دے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے۔ بہت قیامت کے جملے ہیں لیکن جملوں کو کل سمجھاؤ۔ سارا مجمع ساروں قطار رونے لگا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مگر ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی نہ کھڑا ہوگا۔ آپ نے 3 بار کہا حق لے لو، حق لے لو، حق لے لو۔ ایک بار مال غنیمت جمع ہو رہا تھا کسی جنگ، اور مسلمان جب مجمع کر کے قریب آئے تو آپ نے کہا پیچھے رکھ، لوگ پیچھے نہیں ہٹے تو آپ نے کوڑے کی مدد سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، ذرا کوڑا ہلایا، مجمع پیچھے ہٹا، آپ کا کوڑا میری کمر میں پڑ گیا، آپ نے مجھے کوڑا مارا، میں کبھی نہ کہتا آپ سے لیکن خود آپ 3 بار کہہ رہے ہیں، اس لیے میں کھڑا ہوا۔ پیغمبر نے کہا اگر میں نے تجھے کوڑا مارا تو تجھے حق ہے، تو بھی مجھے کوڑا مار تاکہ بدلہ ہو جائے۔ حسن و حسین بیٹا جاؤ میرے حجرے میں، میرا وہی کوڑا اٹھا کے لاؤ جس سے میں میدان جنگ میں لے جاؤں۔ حسین دوڑے ہوئے گئے، کوڑا لے کے آ۔ اب مسجد میں لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اے شخص تو اللہ کے رسول کے کوڑا مارے گا، وہ بھی اس وقت جب اتنے بیمار ہیں کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں، یا رسول اللہ ان کے کہنے سے میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا خبردار کوئی نہ بولے، میرا اس کا معاملہ، تجھے کوڑا مارنا ہے کوڑا مار، وہ کوڑا لے کے آگے بڑھو۔ اب عجیب حالت ہے مسجد کے مسلمانوں کی، یقین نہیں آ رہا ایک مسلمان اس بیماری کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں رسول اللہ کے کوڑا مارنے کی ہمت کر رہا، مگر کیا کرے، رسول نے خاموش کر دیا۔ ایک بار قریب آیا اور کہا یا رسول اللہ بدلہ تو بالکل برابر سے ہوتا، جب آپ نے کوڑا مارا تھا تو میرے کندھے کھلے ہوئے، آپ نے تو اس وقت لباس پہنا۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے کندھے کھولتا ہوں، یہ کہہ کے کرتے کو ذرا سا پیچھے کیا، کندھے کھلے، جیسے ہی کندھے کھلے اس نے تو کوڑا پھینکا ایک طرف، زار و قطار ہوتا ہوا پیغمبر کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے، سیل آف پروفٹ ہوڈ، اس پہ ٹوٹ پڑا، بوسے پہ بوسے، بوسے پہ بوسے، بوسے پہ بوسے دے رہا۔ یا رسول اللہ بھلا یہ میری مجال کہ میں آپ کے کوڑا ماروں؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنا تھی، مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا، اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ بس جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا سکون ہوا، اور جب اللہ کا رسول مسجد سے حجرے میں گیا، دیکھا کہ فاطمہ زہرا زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی، بیٹی تجھے کیا ہوا؟ کہا بابا آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہوا یہ تھا جب حسن و حسین دوڑ کے آئے تھے، کہا کہ اماں نانا کا کوڑا کہاں ہے؟
फातिमा ने घबरा के कहा था, इस वक्त कोड़ा क्यों मांग रहा है? कहा कि एक आदमी नाना के कोड़ा मारना चाहता है। बेटी ने सुना, मेरा ये बूढ़ा बाप, बीमार बाप, कमजोर बाप, अरे कोई उसे कोड़ा मारना चाहता है। फातिमा ज़हरा खश खा के गिर रही हैं। एक मर्तबा कहा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, अपने आप को पेश कर देना, कहना कि मुझे कोड़ा मार दो, मेरे नाना को कोड़ा मारना न मारना। बर्दाश्त न कर सकी बेटी, कोई बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये तो फातिमा जैसी बेटी है। मगर हाथ जोड़कर कहूं, शहजादी आप गश खा के गिर रही हैं, खाली ये सोचकर कि कोई बाबा के कोड़ा मार रहा है। अरे करबला से शाम का रास्ता देख लीजिए, आप ही की बेटियां हैं, आप ही की सकीना है, आप ही का सज्जाद है, कोड़े खाते खाते सबकी कमर सिया पड़ गई। बेटी ने कहा, पापा अपने आप को मस्जिद में न जाने दूंगी, आप मेरे हुजरे में आराम करें। यहाँ तक कि 28 सफर का दिन आ गया। पैगंबर जो 3 दिन से बहुत बेचैन थे, जरा सा आराम हुआ, पैगंबर की आंख लगी, दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आई। फातिमा ने आहिस्ता से पूछा, कौन है? जवाब आया, मैं रसूल का जाहिर हूं, रसूल से मुलाकात करना। ज़हरा ने कहा, मेरा बाप 3 दिन के बाद आज पहली बार जरा सोया है, थोड़ी देर बाद आ जाना। मेरे बाप को परेशान न कर, खामोशी हो गई। कुछ देर गुजरी, फिर दरवाजे पे वही दस्तक की आवाज, कौन? वही कहने वाला कह रहा है रसूल से मुलाकात करना। जब तीसरी मर्तबा भी यही हुआ कि फातिमा का जवाब सुन के भी वो तीसरी बार नॉकिंग कर रहा है, फातिमा को जलाल आ गया। एक मर्तबा कहा, ऐ शख्स मैं बार बार कह रही हूँ मेरे बाबा को बेआराम न कर, और तू नहीं मानता। पैगंबर ने आंखें खोली, कहा, बेटी फातिमा, इस आने वाले को इजाजत दे दो, ये वो आने वाला है। आज तक किसी नबी के घर पे भी नहीं रुका, किसी रसूल के घर पे नहीं रुका, किसी वली खुदा के घर पे नहीं रुका, ये किसी से इजाजत लेता ही नहीं है, क्योंकि हुक्म खुदा से आता है। लेकिन ज़हरा, ये तेरे घर का एहतराम है, ये मलकुल मौत भी कदम आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि तू इजाजत न देगी। फातिमा ने इजाजत दी, मलकुल मौत आया। 28 सफर का दिन, पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए। फातिमा ने एक मर्तबा फरियाद की, बाबा यतीमी आ गई, अरे मैं यतीम हो गई, मेरा बाबा दुनिया से गया। मगर अभी यतीमी आई है कि दरवाजे पे मजमा हुआ, किसी ने धमकी दी, फातिमा घर का दरवाजा खोलो वरना हम ये दरवाजा जला देंगे। ज़हरा को यकीन नहीं आ रहा, मेरे घर का दरवाजा जहां मलकुल मौत भी रुक जाता है, जहां मेरा बाबा भी बगैर मुझसे पूछे आगे नहीं बढ़ता। मगर आने वाले ने खाली लफ्जी धमकी नहीं दी थी, आग लेके आया, फातिमा के घर का दरवाजा जला। फातिमा दरवाजे के पीछे खड़ी है, आने वाले ने दरवाजे को इस तरह धक्का दिया कि दीवार और दरवाजे के दरमियान रसूल की बेटी इस तरह दबी कि मोहसिन माँ के पेट में शहीद हुआ। ज़हरा जमीन पे गिरी, आने वाले ने हाथ बुलंद किया, फातिमा की कमर पे कोड़ा पड़ा। फातिमा ने फरियाद की, बाबा अरे तू न रहा तो आके देख, तेरी बेटी को कोड़ा भी मारा गया, मेरा बेटा भी शहीद। अल्लाह के रसूल की वफात की इस रात का वास्ता, फातिमा ज़हरा की इस यतीमी का वास्ता कि यतीमी अकेले नहीं आई, कोड़े के साथ आई, मोहसिन के लाशे के साथ आई, जले हुए दरवाजे के साथ आई। खुदा जितने मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत में पैगंबर खुदा की शफाअत नसीब फरमा, इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर कर्रार, बहरैन, अफगानिस्तान, लबनान, इराक, सीरिया, यमन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इन सब की हिफाजत फरमा। हम सबको सीरत रसूल और आले रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन, खुसूसन जिन जिन के ईसाले सवाब की इल्तिमास की गई, और मरहूम मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की सवेद और उनके मरहूम वालिदैन, इन सबको आले इल्लीन में बुलंद दर्जात अता फरमा। ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, खुसूसन बरादर हुसैन आलम काज़मी और मरियम ज़हरा, इन सबको शिफाए कामिला अता फरमा। मातम।
سے ابھی آزاد کہاں تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا بھائی سوئے خلد گیا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول کر دیا زہر حلال نے جگر کے ٹکڑے، اور قاسم کے لیے کم سنی میں ہے غم، شام غریباں جیسا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے، تب وہ پھر آتا ہے، کیسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا، حشر ہو جاتا بقا، تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول شہ کو ریحان برادر کا جگر یاد آیا، جب سے کربوب بنا، شہ کو ریحان برادر کا جگر یاد آیا، جب سوئے کرب بنا، ٹکڑے قاسم کے اٹھا دے ہوئے مولا نے کہا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول دوسرا، زہر سے ٹکڑے جگر، خون سے کفن لال ہوا، واسن سبز کہا بے گناہ مار گیا، صدق رسول دوسرا، واسن سبز کہا کہتی تھی رو رو کے بانو میں حزین، کہتی تھی رو رو کے بانو میں، کہتی تھی رو رو کے بانو میں حزین، کہتی تھی رو رو کے بانو میں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین، کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اب نہ وہ زینب نہ وہ کلثوم ہے، اب نہ وہ زینب نہ وہ کلثوم ہے، سوم بختی کی ہر ایک ستون ہے، سوم بختی کی ہر ایک ستون ہے، حضرت آل نبی معلوم ہے، حضرت آل نبی معلوم ہے، مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں، دل میں اس دم بھوک سی اٹھتی تھی، دل میں اس دم بھوک سی اٹھتی تھی، سامنے
تھی سامنے میں دشت میں روتی تھی بھائی پہ شمشیر جب چلتی تھی بھائی پہ شمشیر جب چلتی تھی اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 برچھیاں کھا کر علی اکبر مرے برچھیاں کھا کر علی اکبر مرے نہر پہ عباس کے شانے کٹے نہر پہ عباس کے شانے کٹے ہاتھوں پہ شکے علی اصغر گئے ہاتھوں پہ شکے علی اصغر گئے اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 شام کے زندان سے چھٹ کر آئے ہیں شام کے زندان سے چھٹ کر آئے ہیں در بدر گلیوں میں پھر کر آئے ہیں در بدر گلیوں میں پھر کر آئے ہیں شاہ کی دختر کو کھو کر آئے ہیں شاہ کی دختر کو کھو کر آئے ہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں 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 کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین کربلا میں چھپ گیا ماہ مبین اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں اے مدینہ ہم تیرے قابل نہیں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں بے گورو کفن بھائی بے گورو کفن بھائی ہم شیر سفر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے وہ دوست بھلا کیا ہے پیغمبر کی نظر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا کیا چھوڑا ہے امت نے کیا چھوڑا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں
ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، اے شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے میری راہ گزر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خون یوں ہی روتا رہوں گا، پھوپھی کی اسیری نے، پھوپھی کی اسیری نے کیے زخم جگر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ بے گورو کفن بھائی، بے گورو کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا اخی رسول اللہ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء یا سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم یا حسن ابن علی یا السلام علیکم یا حسن ابن علی المجتبی، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم یا حسین ابن، السلام علیکم یا عبد اللہ حسین والارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقى الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس، أختك زينب وبنتك رقية جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا علی ابن حسین یا زین العابدین، السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر، السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا محمد ابن علی الجواد، السلام علیکم یا علی ابن محمد الہادی، السلام علیکم یا حسن ابن علی الزکی العسکری، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل علی ظہورک، اجل علی ظہورک، اجل علی ظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
भाई बहुत